میں نے کہا نصرت بیوی میں الہی بخش ہوں. ایمانن کہتا ہوں وہ شی سفرڈ فرام میموری لیپسز. کہتے الہی بخش سمرو. میں نے کہا شی لیفٹ ہر سیٹ کیا میرے گلے لگی. آئی ایم ویری ہیپی ٹو سی. پھر میں جا کے بے نظیر صاحب کو شکریہ ادا کیا کہ تھینک یو ویری مچ اینڈ آئی کیم بیک. سر بے نظیر صاحب آپ کو انکل کہتی تھی, از اٹ ٹرو؟ کبھی انکل کہتی تھی, کبھی مسٹر سمرو کہتی, کبھی کچھ کہتی نہیں تھی. اس پہ میں ایک اور آپ کو قصے سناؤں. ان کی جو ہے اس کے مرتضیٰ کی بیٹی ہے, فاطمہ نام ہے نا. فاطمہ جی. فاطمہ نے مجھے فون کیا کہ مسٹر سمرو آئی وانٹ ٹو کم اینڈ سی یو. وین؟ میں نے کہا بیٹا جب بھی چاہیے آپ آ جائیں. وہ آئی, میں نے ان کو بٹھایا. کہتے ہیں انکل. میں نے کہا آئی ایم ناٹ یور انکل. وہ گھبرا گئی. اس نے کہا یہ. کہتے تھے واٹ آر یو؟ میں نے کہا آئی ایم یور گرینڈ فادر. آئی ایم اے فرینڈ آف یور grandfather. So you can't call me. He said, then what shall I call you? I said, you call me anything but uncle. You needn't call me by anything, you can just call me. So she used to call me because London mein jab meri posting thi, I have remained in London as minister, counselor in charge of the Pakistan embassy. وہ یہ آکسفورڈ میں پڑھتی تھی. جب بھی آتی تھی لندن تو ہمارے گھر میں ہی میں لے جاتا. میرا گھر نزدیک تھا ایمبسی کے. میری بیٹی بھی تھی, اس سے تھوڑی عمر کی, میرا خیال ہے بڑی تھی یا کم تھی, وہ اتنے کم تھی. اور میری بیوی تھی, یہ دونوں سے کھانے کی شوقین تھی. تو دے شوڈ میک گڈ فوڈ فار ہر. ہاں. اور she did not I remember calling me by one name. کبھی مسٹر سمرو, کبھی انکل, کبھی جو چاہیے کہتی تھی. سر آنے والے دور میں کیا لگتا ہے آپ کو, نواز شریف صاحب بنیں گے وزیر اعظم پھر سے؟ نظر تو یہ آتا ہے پنجاب از ان ہز کنٹرول. اس وقت جو اس کو لگا ہوا اس کے پیچھے اپنا عمران, وہ بھی میرا ہی بچہ ہے. اس کا جو باپ تھا وہ انجینئر تھا, وہ میرا کلیگ رہ چکا ہے. عمران خان وہ زیادہ میں زیادہ 10-15 سیٹ لے گا, لیکن ناٹ. کوئی چانس نہیں لگتا آپ کو عمران خان کے؟ بٹ یوتھ کو تو کافی دیکھا ہے میں نے. My assessment may be wrong, but I don't think anybody can. سر ایسے پولیٹیشنز کے بارے میں کیا کہیں گے جن کا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ پولیٹکس سے تعلق نہیں تھا اور انہوں نے پاکستان کے حالات کو دیکھ کے مجبوراً پولیٹکس کو جوائن کیا؟ تو ایسے یوتھ جو ہماری آتی ہے. اور کون سے آپ پالیٹکس میں دیکھتے ہو جس پولیٹیکل فیملی کا بیک گراؤنڈ ہو؟ کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ ہوں گے تو 10% ہوں گے. 10% از نتھنگ. بٹ لوگ بڑا پسند کرتے ہیں سر ان لوگوں کو جو اس طرح. وہ اس کے لیے پسند کرتے ہیں, ایک تو فضیلت والا ہے, دوسرا یہ ہے کہ وہ باتیں کرتا ہے جو عوام کو تکلیف دہ ہیں. وہ کہتے ہیں مہنگائی ہے, بے قانونی ہے, اور یہاں پہ نوکریاں نہیں ملتی. یہ تینوں چیزیں عوام کو پسند ہیں. عوام کی تکلیف ہے اس وقت, تکلیف ہے. that makes him closer to عوام. اور سر اس وقت جو ڈکٹیٹر کا جو وقت تھا, ایک فوجیوں کی حکومت چلتی تھی, اور آج کل جمہوریت حکومت کا جو ہم سنتے ہیں, تو ان دونوں حکومتوں میں کیا فرق تھی؟ جمہوریت کی حکومت کہاں ہے, سننے میں تو آتا ہے. وہ کم از کم اس زمانے جب یہ فوجیوں کی تھی, آپ کو پتا تھا یہ آدمی ہے, ہی از دا ٹاپ مین, آئی کین گو ٹو مین گیٹ مائی پرابلم سالوڈ. اب ایسی کوئی چیز ہی نہیں. اب ایوب خان کے زمانے میں اس نے ہی انہیریٹڈ بیسٹ ڈیموکریسی, وہ انگریزوں کی ٹرینڈ تھی. پھر اس کو اس کے اولاد نے کچھ تکلیف دی. اس کے بعد آیا یایا واز another good man, اس نے تو کس کو تنگ ہی نہیں کیا. پھر آیا ضیاء الحق میں بھی اگر تکلیف ہوتی تو منسٹرز ور افیکٹو. چند منسٹر تھے, they were effective in their ministry. آپ جا کے ان کے پاس اپنی رونا دھونا کرتے تھے. پھر آیا پرویز مشرف, اس نے پھر ناظم سسٹم لگا کے بیڑا غرق کر دیا ملک. سر کہتے ہیں سسٹم فاسٹ ہو گئے, چیزیں آ گئیں, پاکستان میں ترقی ہو گئی, بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی, جو وہ سہولیات جو پہلے پاکستان کے پاس نہیں تھی اور اب وہ آ چکی ہیں. لیکن غربت کیوں بڑھتا جا رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ کون سی چیزیں آ چکی ہیں بی بی؟
سسٹم آئی تھنک فاسٹ ہو گیا ہے. آئی تھنک سسٹم چیزیں الیکٹرانک کی چیزیں ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہو گئی ہیں. آپ کو Is نہیں that لگتا؟ what an average man in the street needs? پہلے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ غریب آدمی کو کس چیز کی ضرورت ہے, ہمیں وہ لانی چاہیے. اب وہ پانی کبھی نہیں آپ سوچتے پانی پینے کی بوتل 100 روپے, جو آپ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر تو کہتے ہیں کم از کم 1.5 بوتل پیو, تو کہ میرا پانی پینے کے لیے آپ کو 150 روپے چاہیے. یا آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ترقی کی ہے ہم نے. سر کبھی سنگنگ کی آپ نے؟ جی گانے سنتے ہیں؟ گانا سنتا ہوں. شوق ہے گانے کا؟ شوق ہے, بہت شوق ہے سننے کا. سننے کا بھی ہے اور گانے کا؟ گانے کا آواز ہی اللہ نے نہیں دیا. کبھی جوانی میں گاتے تھے آپ؟ نہیں کبھی نہیں گایا؟ کبھی نہیں. کبھی ڈانس کیا؟ نہیں ڈانس نہیں کیا, وہ بال روم ڈانس کیا ہے وہ جو ہوتا ہے, باقی وہ ڈانس نہیں کیا. اور کون سا سنگر پسند ہے؟ بیوی میرا مردوں میں تو مہدی حسن تھا, اور میں بڑا چاہنے والا تھا نور جہاں کا. نور جہاں کے؟ اور اس سے آگے شمشاد بیگم ایک ہوتی تھی, اس کا وہ اتنی اچھی تھی جتنی نور جہاں تھی. اور فلمیں دیکھتے تھے سر آپ؟ فلمیں بھی دیکھتے. آج بھی دیکھتے ہیں؟ آج کے وقت ہی نہیں ملتا, آج کل سینما ہی ختم ہو گئی ہیں. پہلے یہی ہوتا تھا شام کے ایوننگ کا پروگرام, آپ گئے شیزان میں کھانا کھایا, پھر سینما دیکھی, پھر گھر آ گئے واپس. کھانا پکا لیتے ہیں سر؟ کوکنگ کا ہے شوق؟ میں کھانا پکا لیتا ہوں, کیونکہ جب میں باہر رہا ہوں کافی پوسٹنگ میں, تو ادھر تو خود کو پکانا پڑتا ہے. خود کرتے تھے اپنے کام. اور کون سا سانگ ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور سنتے بھی ہیں آپ؟ آج کل سانگ سننے کا وقت کہاں ملتا ہے. آج کل وہ ٹی وی کی اتنی چینل بن گئی ہیں, بیوی ایک چینل چاہتی ہے دیکھنا, میں وہی چاہتا ہوں جس میں پتہ لگے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. اور کبھی بھی میں نے کوئی خوشخبری وہاں پہ کم سنی ہے. سر میڈم نور جہاں کا کون سا سانگ تھا جو آپ کو بہت زیادہ پسند تھا؟ آپ نے ایسا سوال کیا ہے کہ سوچنا پڑے گا جی. وہ جو بھی گاتی تھی مجھے پسند تھا. پاکستان کا کون سا شہر سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے؟ پاکستان کا کون سا شہر اچھا لگتا ہے سب سے زیادہ؟ کون سا؟ میں کراچی میں 1937 سے رہتا ہوں, کیونکہ ہمارے والدین نے دیکھا کہ ہم جہاں پہ رہتے ہیں, جہاں پہ ٹیچر آ کے گھر میں پڑھاتا ہے, کہتا ہے یہاں پہ نہیں پڑھیں گے. ہمیں 37 میں شفٹ کیا, شکاپور سے یہاں گئے رہے. اس کے بعد ہم 37 میں یہاں رہے. میں سمجھتا ہوں کم آدمی ہوں گے یہاں جو 37 سے یہاں رہتے ہوں گے. ٹرو. سر آج کل کے جو سیاستدان ہیں ان کو کس نظریے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے, اپنے اندر کیا چینجز لانی چاہیے؟ بیٹا آج کل سیاستدان ہیں کہاں. آج کل سیاست وہ کرے جس کے جیب میں پیسہ ہو اور جس کے پاس آدمی ہو جو کس کو مارنے کے لیے یا خود مرنے کے لیے تیار ہو. نہیں, اگر یہ چیزیں دونوں آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ سیاست کا نام ہی چھوڑ دیں. آپ نے کبھی سنا کہ 50 اور 60 منسٹر بنے؟ مجھے یہ یاد ہے کہ ایک دفعہ سندھ گورنمنٹ کو ضرورت پڑی کہ 11 منسٹر بنائے, نہیں تو 5-6 ہوتے تھے. اتنا ہنگامہ ہو گیا. پیرزادہ صاحب تھے منسٹر, اس سے پوچھا گیا, اس نے کہا یار اگر میں ان کو نہیں لیتا تو میری منسٹری نہیں بنتی. تو 11 منسٹروں پہ اتنا ہنگامہ ہوا. اب تو دیکھو بلوچستان میں سنا کہ 54 ممبرز ہیں, 53 منسٹرز ہیں. موجودہ دور کے سیاستدانوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ کس میں؟ موجودہ دور کے جو سیاستدان ہیں سر, اس میں سب سے فیوریٹ آپ کا کون ہے؟ سیاستدان تو میں دیکھتا ہی نہیں ہوں بیٹا. بہتر کوئی ہے ان میں سے آپ کو لگتا ہے کوئی بہتر؟ ضرور ہوگا. But you are not sure کہ کون ہے؟ I'm not sure. I will only speak about my own party. میرے پارٹی میں شہباز شریف is very good. So you like him? He is a good, active, practical man. اور بھی ہیں جو ینگسٹر ہیں جو آتے ہیں ٹی وی پہ,
They speak well, they speak sense. اور فیملی میں کسے شوق ہے پالیٹکس میں آنے کا؟ فیملی کو فیملی میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا بیٹا یا گرینڈ سن یا نیفیو کوئی نہ کوئی آ جائے، کیونکہ ہماری پالیٹکس سے لگاؤ تو 1928 سے ہے. 1928 That was the time جب آدمی الیکشن کرتا تھا. He used to be counted member of the Bombay Council. My uncle first became the member of the Bombay Council in 1928. سر پاکستان کی جو ہاری ہوئی قوم ہے، جو دل برداشتہ ہے بالکل، وہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ اب پاکستان میں کچھ چیزیں اچھی ہوں گی یا کچھ چینجز آئیں گی، تو ان کو کوئی ایک ایسا میسج دیں ان کے لیے جو ان کے لیے بہت خوشی کا سبق بنے. بس ان کو کہیں کہ اچھی بات کو اچھا کہیں، بری بات کو برا کہیں. یہاں پہ ہم اچھی بات اس کو کہتے ہیں جو ہمارا کام کرے، جو ہمارا کام نہ کرے ہم اس کو برا آدمی کہتے ہیں. اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ آدمی جھوٹ نہ بولے. مجھے یہ اپنے والد نے سکھایا کہ جھوٹ نہیں بولنا کبھی. میں نے کہا کیوں؟ کہتے جھوٹ یاد نہیں رہتا ہے. سچ بولے گو تو اس دماغ میں رہے گا نا کہ یہ سچی بات ہے. جھوٹ بولے گو تو آپ نے کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ آپ نے کیا بولا. ٹرو. اور سر آپ نے سب سے اچھا وقت کون سا دیکھا پاکستان کا؟ سب سے اچھا دور کون سا تھا؟ سب سے اچھا دور تھا 47 سے جب تک فرسٹ ماشاء اللہ لگا 58 میں. کیونکہ اس وقت ایک بھی آپ کو 8 چیف پرائم منسٹرز تھے، اسٹارٹنگ وتھ ناظم الدین اینڈنگ وتھ ملک فیروز خان نون. ایک بھی پرائم منسٹر کا آپ نام نہیں لے سکتے جو کرپٹ ہو. اور سر اگر پریزیڈنٹ کی سیٹ کی آفر ہو آپ کو تو آپ چنیں گے اس سیٹ کو، اپنائیں گے؟ میں اس میں خوش ہوں کہ اللہ نے میرے پیچھے کوئی تہمت نہیں لگائی ہے، اور یہ پہلی میں کہہ چکا ہوں کہ یہ ہاتھ اللہ کے سوا کسی سامنے نہیں جاتے. تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ مائی شو، اور اٹس مائی پلیزر کہ میں نے آج آپ کا انٹرویو کیا. اور اسی خوبصورت سے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ سب کو اللہ حافظ کہتی ہوں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا یہ ایپیسوڈ بہت اچھا لگا ہوگا، اور خوش رہیے، سب کو خوش رکھیے اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.